بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو بسم اللہ کے فضائل اور برکات کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی مقدس اور عظیم کتاب قرآن کریم کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کتنی عظمت اور برکت والی ہے، اور یہ کہ اللہ کے نزدیک کس قدر عظیم ہے اور محبوب ہے کہ بسم اللہ کی بزرگی اور بڑائی تمام چیزوں پہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی تمام بندوں پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا ذکر آتا ہے، ایک اللہ، دوسرا رحمان، تیسرا رحیم۔ اللہ کے معنی معبود حقیقی، رحمان کے معنی ہے بڑے بڑے انعام و احسان کرنے والا، یہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی ہے انعام و احسان کرنے والا۔ بس بسم اللہ کے ذریعے انسانوں کو یہ ہدایت اور تعلیم فرمائی گئی ہے کہ اپنے ہر چھوٹے بڑے دنیا اور آخرت کے کاموں میں بسم اللہ سے مدد مانگی جائے، کیونکہ وہی معبود حقیقی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے۔ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کو خاص تعلیم دی گئی ہے کہ اپنا ہر اچھا کام بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کریں۔ چنانچہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلی وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اس میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے جس نے سب کو پیدا کیا، یعنی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کیجئے۔ ارشاد باری ہے، اس جانور کا گوشت کھائیے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حلال جانوروں میں سے بھی اسی جانور کا گوشت کھائیے جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور ناتمام ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یوں سمجھیے وہ اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم رہ گئے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت، چراغ گل کرتے وقت، برتن ڈھانپتے وقت، کھانا کھاتے وقت اور پانی وغیرہ پیتے وقت، وضو کرتے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت بسم اللہ پڑھا کریں۔
بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دروازوں کو بند کرتے وقت اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو، کیونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے اس کو شیطان نہیں کھول پاتا، نہیں کھول سکتا میرے پیارے بہن بھائیوں۔ اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھو اور کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ لیا کرو۔ بسم اللہ کے اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ اس چیز میں شیطان نہیں گھسے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب سنیے بسم اللہ پڑھنے کے بے شمار فوائد۔ مسلم شریف میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان خواہ مرد ہو یا عورت اپنے گھر میں داخل ہوتا اور اللہ کا ذکر بسم اللہ وغیرہ پڑھ لیتا ہے اور اسی طرح کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اس گھر میں تمہیں داخلے کی اجازت ہے نہ کھانے کی اجازت، اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، تمہیں رہنے کی جگہ مل گئی، اور اگر کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، تمہارے لیے اس گھر میں کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، بس بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسے گھر میں شیطانوں کے رہنے اور کھانے کی چھوٹ مل جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت کم از کم زبان سے بسم اللہ کہہ لیا کریں۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کے گھر میں برکت ہوگی، اور اگر اس کے ساتھ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد بھی پڑھے گا تو وہ غنی اور مالدار ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، ایک واقعہ مکتوب ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھولنے کی وجہ سے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہے تھے، یہاں تک کہ جب ایک لقمہ باقی رہ گیا اور وہ اس کو اپنے منہ کے قریب لے گئے تو ان کو بسم اللہ یاد آ گئی، تو انہوں نے فوراً پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا، شیطان تمہارے ساتھ برابر کھا رہا تھا، مگر جب تم نے بسم اللہ پڑھی تو اس نے وہ تمام کھانا کہہ کر دیا کہ جو تمہارے ساتھ کھایا تھا۔ تو ناظرین، اس لیے اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو درمیان میں جب بھی یاد آ جائے پڑھ لیں، اس سے سنت ادا ہو جائے گی۔ کھانے کے شروع میں بسم اللہ بلند آواز میں پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اسے بھی یاد آ جائے اور وہ بھی بسم اللہ پڑھ کر سنت ادا کرنے والا بن جائے۔ اس سے انشاءاللہ بلند آواز پڑھنے والے کو بھی برابر کا ثواب ملے گا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ کھانا پیش کیا گیا تو شروع کرتے وقت
اس میں اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ ہم نے ایسی برکت کبھی بھی نہیں دیکھی تھی، اور پھر آخر میں اتنی بے برکتی ہوئی کہ ہم نے ایسی بے برکتی بھی کبھی نہیں دیکھی۔ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی تھی، آخر میں ایسا شخص بیٹھا جس نے اللہ کا نام نہ لیا تو اس میں سے شیطان نے کھا لیا، برکت ختم ہو گئی۔ یعنی بعد میں ایسا شخص کھانے میں شریک ہوا جس نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دیا، لہٰذا اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا شروع کر دیا، بس جو برکت بسم اللہ کی وجہ سے ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ قربان جائیے محسن اعظم نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے اپنی امتیوں کو شیاطین اور جنات سے بچنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ ان سے بچنے کا علاج بسم اللہ پڑھ لینا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بعض دوسری دعائیں بھی منقول ہیں، لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ اس سے انشاءاللہ جنات و شیاطین کی ہر طرح کی شرارت اور خباثت سے محفوظ رہیں گے۔ احادیث پاک میں ہے کہ جب مومن وضو کے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس وضو سے اس کے پورے جسم کی طہارت اور پاکی ہو جاتی ہے، یعنی پورے جسم کے سب صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو صرف اعضاء وضو کی طہارت ہوتی ہے۔ بسم اللہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ایک حرف پہ کم از کم 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے سے 190 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن اور حدیث میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے تاکہ مومن کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ کسی بھی کام کی توفیق دینا اور اس کو تکمیل تک پہنچانا یہ میرے رب کے قبضے اور قدرت میں ہے، نہیں تو میری کیا مجال کہ میں یہ کام کر سکوں یا اس میں کامیابی حاصل کر سکوں۔ مثلا انسان ایک لقمہ کھانا کھاتا ہے جس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی محنت ہوتی ہے، پھر زمین سے اناج اگے یا نہ اگے یہ بھی اللہ پاک کی مرضی پہ موقوف ہے۔ بس زمین سے اناج اگنے سے روٹی اور سالن وغیرہ کی تیار ہونے تک اس کے درمیان بے شمار محنت کے بعد یہ لقمہ میرے منہ تک پہنچا، اور یہ صرف میرے رب کی قدرت سے ہوا۔ اس طرح پانی کو لے لیجئے کہ رب العالمین نے زمین کے چشموں اور پہاڑوں کی رگوں سے پانی نکال کر اپنے بندوں کے منہ تک پہنچایا۔ بس مومن بسم اللہ پڑھ کر یعنی اللہ کا نام لے کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کھانا پانی میرے منہ تک پہنچانا اور اس طرح دوسری تمام نعمتیں عطا فرمانے میں میرے رب کا مجھ پر عظیم احسان ہے، اور بلا شبہ یہ سب کچھ عطا فرمانا میرے رب ہی کے قبضے اور اس کی قدرت میں ہے۔ اس لیے میں اپنے رب کا نام لے کے یہ تمام نعمتیں استعمال کرتا ہوں۔ میرے بہن بھائیوں، اس سے بندہ اور معبود کے درمیان تعلق
قوی اور مضبوط ہوتا ہے۔ نیز اس عمل سے انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ بس جو شخص اللہ رحمان رحیم کا نام لے کر اپنا کام شروع کرتا ہے تو وہ عملاً اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں توحید کا پرستار ہوں اور شرک سے بیزار ہوں۔ صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ اسلام میں ہر کام کو اللہ کے نام یعنی بسم اللہ سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف اور وفاداری کی تصدیق کرتا رہتا ہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی بھی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادے اور نصرت اور مدد کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ بے شک کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ جس نے اس کی ہر جائز نقل و حرکت اور تمام حلال معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا، اور یہ عمل کتنا مختصر ہے کہ اس میں نہ کوئی وقت خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی محنت اور نہ کوئی مشقت، اور فائدہ کتنا کیمیاوی اور بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی۔ غور کیجئے اسلام کی اس ایک مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے، جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10,000 نیکی لکھتے ہیں اور 10,000 گناہ یعنی گناہ صغیرہ مٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان ہو جائیں اللہ کے رحمتوں کے ذرا سے عمل کے ساتھ ہی اس کے اتنے زیادہ اجر دینا، اس قدر نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بسم اللہ مشکل کاموں کو حل کرنے والی ہے، رنج و غم کو دور کرنے والی ہے اور دلوں کو خوش کرنے والی ہے۔ ہر شخص مشکلات کے حل کا متلاشی ہے، رنج و غم سے چھٹکارے کا خواہ ہے، مسرت و خوشی کا طالب ہے۔ بس ان سب کو حاصل کرنے کا نسخہ اکثر بتلا دیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ہے، بس چاہیے حسب موقع اس کا ورد کرتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یقین کے ساتھ ایک مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی وہ بے خوف ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے پڑھنے والے سے خوف اور دہشت کو دور فرما کر اطمینان اور سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ تفسیر البیان میں ایک حدیث قدسی بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ حدیث قسم کھا کر روایت فرمائی، اور انہوں نے اسی طرح قسم کھا کے حضرت میکائیل علیہ السلام سے روایت کی، اور انہوں نے اسی طرح قسم کھا کے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اسرافیل میں اپنی عزت اور جلال اور جود و کرم کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ یعنی علم شریف کے ساتھ ملا کر ایک بار پڑھے گا، تم گواہ رہو کہ میں اس کے گناہ یعنی گناہ صغیرہ معاف کر دوں گا اور اس کی نیکیاں قبول کر لوں گا اور اس کی بخشش کر دوں گا اور اس کی زبان کو نہ جلاؤں گا۔
اس حدیث پاک میں انسان کی زبان کا ذکر فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ اس کے پورے جسم کو ہی نہیں جلاؤں گا، جیسا کہ اسی حدیث میں آگے تفصیل ہے، اور اس کو قبر کے عذاب، قیامت کے عذاب اور آگ کے عذاب سے جو دوزخ میں دیا جائے گا پناہ میں رکھوں گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص اپنی زندگی میں 1,00,000 بار بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سر، سینے، منہ اور ہاتھوں پر دوزخ کو حرام فرما دیں گے۔ اس حدیث پاک میں اہم اعضاء کا ذکر فرما دیا گیا ہے۔ حاصل یہ کہ جو شخص اپنی پوری عمر میں ایک یا مختلف اوقات میں 1,00,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بے شمار بہت سارے فائدے ہیں۔ انشاءاللہ باقی بہت سارے حقیقی قصے بھی موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو پارٹ 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی بہن کو اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔